سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پے آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیعت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھ دیتے ہیں کہ میں تیری عبادت اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں، ساری جگہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ جو جب اللہ کے اوپر آپ ایمان رکھتے تھے نا، اور جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ویلکم ٹو مائی ریشنل ٹاک کی سیریز وی نیڈ 313 پیپل۔ سورہ فاتحہ میں اہل ایمان کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، یعنی توحید اور عبادت کی ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 2، اچھے اور برے کاموں کے متعلق بتایا گیا، انفارمیشن دی گئی کہ جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ پاؤ گے۔ اسی طرح سکسیس اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتا دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح اور شام 2 ٹائم کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا۔ نمبر 4 پہ اسی طرح وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا۔ اسی طرح نفس کی صفائی کا حکم دیا گیا، مکارم اخلاق سکھائے گئے، جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے گئے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یکجا کرنے کے لیے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے، اور اسی طرح مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کرتے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد یعنی اکا دکا لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی۔ اسی طرح قریش نے بھی ابھی تک اس نئے دین کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یوں ان 3 سال کے اندر قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب اور کچھ دیگر لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوئے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر سب لوگوں نے نرمی سے گفتگو کی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کیا تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہا تو ضرور بالضرور مارے جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا ابو طالب نے کہا، جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اے بھتیجے، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میں اپنے والد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔